بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ آیات 97 تا 101 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ آیات سابقہ میں منافقین مدینہ کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مدینہ کے مضافات اور دیہات کے رہنے والے تھے۔ اعراب عرابی کی جمع ہے، جیسے انصار انصاری کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے دیہاتی۔ ان کا حال آیات مذکورہ میں یہ بتایا کہ یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ دیہات میں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ علم اور علماء سے دور رہنے کی وجہ سے جہالت اور سنگدلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی بوجہ بعد علماء و عقلاء کہ ان لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور واضح ہے کہ جب یہ لوگ جاننے والوں سے دور دور رہیں گے تو ان کا جاہل رہنا اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً کفر و نفاق میں شدت ہی ہوگی۔ یعنی ان لوگوں کا ماحول ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود سے بے خبر ہی رہیں، کیونکہ نہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے اور نہ اس کے معنی اور مطالب اور احکام سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ گویا یہ لوگ ساری زندگی بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب و روز رزق کے پھیر ہی میں رہتے ہیں، اور حیوانی زندگی سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ بے علمی اور بے عقلی کے ماحول میں رہ کر یہ لوگ سخت جان، اجڑ اور جاہل رہتے ہیں، اس لیے دین اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ دین اور اس کی حدود سے کے واقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان کا تعلق چونکہ ہر وقت حسی اور مادی اشیاء سے ہوتا ہے، اس لیے وہ اعلیٰ اقدار اور اخلاقی اصولوں سے زیادہ مادی اشیاء کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر شہری لوگ بھی کبھی اس حالت کو پہنچ جائیں تو دین سے بالکل بیگانہ ہو کر حیوانیت کی زندگی اختیار کریں تو وہ بھی آیت کریمہ کی مصداق ہوں گے۔ ان آیات کے نزول کے تقریباً 2 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ارتداد اور منع زکوٰۃ کا جو طوفان برپا ہوا، اس کا بڑا سبب یہی نفاق تھا۔ معلوم ہوا جہاں علم سے ناواقفیت بڑھے گی وہاں یہی جہالت ترقی کرے گی، خواہ دیہات ہو یا شہری آبادی ہو۔ اس آیت کریمہ میں بھی انہی اعراب کا ایک حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان تو ہے ہی نہیں، بس محض اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، مگر دل میں کڑتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ضائع ہو گیا، اور تمہارے حق میں
زمانہ کے گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے، ان کو شکست ہو جائے اور اس تاوان سے ہماری جان چھوٹے یا ہمیں اس سے نجات ملے۔ عربی زبان میں دائرۃن اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو پہلی اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے ان کے جواب میں فرمایا انہی پر بری حالت آنے والی ہے، یعنی یہ اپنے اعمال کے بنا پر اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ آیت کریمہ میں ان کا یہ برا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسلام لانے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ غیر مسلم رہنا بھی ان کی بس کی بات نہیں۔ تو جب یہ خود اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے تمہاری اطاعت کی زنجیر اتار پھینکیں، اور اسی وجہ سے یہ زکوٰۃ کو ایک جرمانہ سمجھتے ہیں، اور اگر کسی جنگ کے موقع پر یہ کوئی چندہ دیتے ہیں تو بادل ناخواستہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ باہر سے اسلام کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے تو یہ منافقین اس کا ساتھ دیتے ہیں، شاید ان کی مراد پوری ہو جائے۔ دیہاتی منافقین کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق تیسری آیت میں ان دیہاتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیہات کے باشندے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں مخلص مسلمان اور سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر دیتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ قرآن حکیم نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کریں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں۔ اس سے پہلے دیہاتی مخلص مومنوں کا ذکر تھا، آگے کی آیت میں تمام مخلص مومنوں کا ذکر ہے جن میں ان کے درجات فضیلت کا بھی بیان آیا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ من کا جو لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کو مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے دو طبقے قائم کیے ہیں، ایک سابقین اولین کا، دوسرے درجے کے صحابہ کرام کا۔ السابقون الاولون میں مختلف اقوال ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بالکل ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہوئے، اور وہ 8 ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 8 ہوئے۔ اس سے مراد دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی تعویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ سابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو تیسری رائے یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقون الاولون سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیعت حدیبیہ میں شریک ہوئے، اور باقی صحابہ کرام دوسرے درجے کے ہیں۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں حرف من بلکہ من بیان کے لیے ہے، تو معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام باقی امت کی نسبت سابقین اولین میں شامل ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں. یعنی مہاجرین اور انصار تمام امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور تمام صحابہ سابقین اولین میں شامل ہیں، کیونکہ ان کا ایمان باقی امت سے مقدم ہے. یعنی جن لوگوں نے اعمال اور اخلاق میں سابقین اولین کا اتباع مکمل طریقہ پر کیا. پہلی تفسیر کے مطابق اس سے مراد پہلے 8 مومنوں، تاویل قبلہ، غزوہ بدر، بیعت حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو کر صحابہ کرام میں داخل ہوئے. دوسری تفسیر کے مطابق صحابہ کرام کے بعد سب مسلمان داخل ہیں، جو قیامت تک ایمان اور اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ میں صحابہ کرام کے اسوہ پر چلیں اور ان کا مکمل اتباع کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو بخش دیا ہے اور ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو برا مت کہو، صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا صدقہ کرے تو صحابہ کے ایک پیمانے یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا. سابقہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جن کا نفاق ان کے اقوال و اعمال سے ظاہر ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہیں. اس آیت کریمہ میں ایسے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال درجے پر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک مخفی رہا. یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں نہیں پہچان سکتے تھے. وہ عذاب سے مراد، 2 عذاب سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو دنیا کی جس محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے ایمان و اخلاص کی بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے ہاتھ سے جائے گی، اور یہ مال و جاہ اور عزت حاصل کرنے کی بجائے الٹی ذلت اور نامرادی پائیں گے. دوسری طرف جس مشن کو بھی یہ ناکام دیکھنا اور اپنی چال بازیوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی خواہش اور کوششوں کے الرغم ان کے آنکھوں کے سامنے کامیاب ہو جائے گا. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک عذاب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر اور ظاہر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور مسلمانوں سے انتہائی بغض عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اتباع پر مجبور ہونا بھی کچھ کم عذاب نہیں ہے. دوسرا عذاب قبر اور برزخ کا عذاب ہے جو قیامت اور آخرت سے پہلے ہی ان کو پہنچے گا. تو یہ تھی آج کی آیات جو ہم نے دیکھی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.